بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سال اول یعنی فرسٹ ایئر کی دوسری نظم جو کہ نعت ہے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ نعت ماہر القادری کی لکھی ہوئی ہے۔ ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین تھا اور ان کا ادبی نام ماہر القادری۔ 1906 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور 1978 میں جو ہے مکہ مکرمہ میں ایک مشاعرہ کے دوران ان کی وفات ہوئی۔ انداز بیاں بڑا سادہ ہے، قادر الکلام شاعر ہیں اور نعت گوئی میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ رتبہ حاصل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہندوستان میں پیدا ہونے والا شخص جو ہے ان کے قدموں میں جسے موت آئے اور وہیں پر مدفون ہو، تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے ان کی عقیدت کا، ان کی محبت کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی وابستگی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں وہاں یہ ہمیشہ کے لیے مدفون ہو گئے اور اپنی محبت میں واقعاً یہ مکمل تھے، جو انہیں موت بھی آئی تو کوچہ یار میں آئی۔ تو اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج کی جو نعت ہے اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں ہم۔ تو مقصد تخلیق تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و عزاں میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سہراب، فاقوں نے تیرے لہر کو بخشا سر و سامان۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ رحمت کا یہ عالم ہے مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہگار ہے وابستہ داماں۔ یہ ہے ان کی نعت، یہ ہے ان کا جو ہے محبت کا اظہار، یہ ہے ان کی عقیدت۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و تعریف و توصیف اور شان و شوکت اور عزت و عظمت اور رفعت بیان کی جائے اور اپنی ایمان کا بھی اظہار کیا جائے۔ تو جہاں ماہر القادری پہلے شعر میں کہتے ہیں تو مقصد تخلیق، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہی تخلیق کا مقصد ہے، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد تیری ہی ذات ہے اور تو ہمارے ایمان کا حاصل ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے تو اس ایمان میں جو شے روح کی حیثیت رکھتی ہے وہ تیری ذات ہے۔ جو تجھ سے گریزاں، گریزاں کا مطلب ہے دور، جو تجھ سے دور وہ خدا سے دور، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی حکم ہے رسول کی اطاعت کا، رسول کی اطاعت کے ساتھ ہی حکم ہے اطاعت خدا کا۔ تو یہاں جو اللہ سے دور وہ تجھ سے دور، جو تجھ سے دور وہ اللہ سے دور، اور یہاں کائنات کا مقصد بھی تیری ذات ہے، ہمارے ایمان کی روح بھی تیری ذات ہے، اور جو تجھ سے دور وہ اللہ سے دور ہے۔ یہ اس شعر میں بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، جہاں میں ذرا بھی زیبائی نہ ہوتی، جہاں میں وجود محمد نہ ہوتا، خدا کی یہ ساری خدائی نہ ہوتی۔ جی ہاں، یہاں بھی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، یہ زمین آسمان، چرند پرند، انسان، حیوان، جنگل، پہاڑ، سمندر، کھیت، ریت، یہ سب کچھ تخلیق کیا، یہ سب کچھ تخلیق کیا تو صرف تیری ذات کی وجہ سے۔ اگر تجھے وہ تخلیق نہ کرتا تو اس کائنات کو بھی نہ بناتا۔ تو کائنات کے تخلیق ہونے کا جو مقصد ہے وہ تیری ذات ہے، اور ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا جو لازمی حصہ ہے وہ تیری ذات ہے، اور جو تجھ سے دور ہے، جو تیری ذات کو نہیں جانتا، نہیں مانتا، وہ خدا کے قریب نہیں جا
جا سکتا، کسی وسیلے کی ضرورت ہوگی، اور اس کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ وہ تیری ذات ہے۔ جو تیری ذات سے دور ہے وہ اللہ تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت۔ صداقت کا مطلب ہوتا ہے سچائی، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ تھا کہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ وہ کفار مکہ آپ پر ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کو صادق اور امین کہا، آپ کو ہمیشہ سچا مانا۔ پہاڑی پہ چڑھ گئے کوہ صفا پہ اور کہا کہ اے قریش، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو کیا اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے، کیونکہ تو نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، تیرا کردار تو صداقت ہی صداقت ہے، تو ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو نے کبھی جھوٹ بولا نہیں۔ ہم تیری ذات کو نہیں مانتے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائے، لیکن اس بات کو ہم تسلیم ضرور کرتے ہیں کہ تیرے جیسا سچا اس کائنات میں نہ پہلے کبھی پیدا ہوا اور نہ ابھی تک پیدا ہوا ہے اور نہ آئندہ زمانے میں کبھی پیدا ہوگا۔ تو تیرا کردار سچا ہے اور تیرا اخلاق کا یہ رنگ، اور اخلاق یہ تھا کہ قرآن کے سوا کوئی بات نہیں۔ اخلاقی طور پر ساری خوبیاں جو ہے موجود تھیں، اور آپ اس کائنات کو، اس میں بسنے والے انسانوں کو اخلاقیات کا درس دینے آئے۔ سلام میں ہمیشہ پہل کی، فقراء کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے بھی کھانا کھا لیتے تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ کسی نے سوال پوچھا تو اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوئے۔ اب اس طرح اگر خطاب کر رہے ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، تو اگر کسی نے اس جانب سے سوال پوچھا تو صرف گردن نہیں موڑی، تمام کے تمام آپ اس طرف مڑ گئے اور اس کی بات کو توجہ سے سنا۔ اس طرف والے نے پوچھا تو ادھر کو مڑ گئے اور اس کی بات کو مکمل سنا اور پھر جواب دیا۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانا مقصود ہوتا تو سب کو سمجھا دیتے، اس کو یا اسے اکیلے میں سمجھاتے یا سب کو سمجھا دیتے، تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، صرف انسانیت کے لیے اخلاق لے کر نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے ہر مخلوق کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے کی ہمیشہ بات کی۔ ایک سفر پہ جا رہے کچھ صحابہ کسی پرندے کے بچے اٹھا لائے گھونسلے سے، آپ ان پر سخت برہم ہوئے اور واپس رکھنے کو کہا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک اونٹ والا اونٹ لے کے جا رہا تھا، آپ نے اسے کہا اے شخص اپنے اونٹ کو کیوں مارتا ہے؟ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی اس اونٹ نے مجھے بتایا کہ تو اس کو مارتا ہے، بلا وجہ نہ مارا کر اس کو۔ یعنی صرف انسانیت کے لیے نہیں، ہر مخلوق کے لیے جو ہے آپ رحمت بن کر آئے۔ تو کردار آپ کا سچائی اور اخلاق آپ کا قرآن۔ کہتے ہیں کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذان ہے؟ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا نام ہے، یعنی کیسا ہی خوبصورت نام ہے کہ جو تکبیر میں بھی ہے، اذان میں بھی ہے، جو اللہ اکبر میں بھی ہے اور پوری اذان میں بھی ہے۔ اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ مہر القادری اپنا ایمان بتا رہے ہیں، بلکہ ہم سب کا ایمان بتا رہے ہیں کہ اس نام محمد کی عظمت پر میرا دل اور جان قربان جائے۔ یہ کیسا ہی نام ہے جو تکبیر میں بھی ہے، جو اذان میں بھی ہے۔ اب اذان میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہم دیتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، لیکن تکبیر تو اللہ اکبر کو کہتے ہیں۔ تو اللہ اکبر میں تو محمد کا نام نہیں ہے، لیکن وہ کس صورت میں ہے کہ اللہ کے دین کو بچایا، اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو گویا ان کا نام اس تکبیر میں بھی ہے اور اذان میں بھی ہے۔ رہتی دنیا تک کہ لوگ یہ بات جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے اور پیغام پہنچتا رہے گا کہ سب مخلوق تک پیغام پہنچانے کے لیے سب سے آخر میں جو آئے
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں ہے۔ اللہ ہی کی اپنی حکمت ہے کہ بنایا سب سے پہلے اور تخلیق سب سے پہلے کیا لیکن بھیجا سب سے آخر میں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا نام ہے، یہاں نام کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنا خوبصورت نام ہے۔ اور یاد رکھیے یہ نام وہ نام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کسی بھی شخص کا نام نہیں تھا۔ یہ محمد نام گویا ایک خزانہ تھا جسے اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو یہ نام آپ کو اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا۔ محمد نے دنیا کو ہریالیاں دیں، محمد نے دنیا کو ہریالیاں دیں، زمین پر کوئی سبز گنبد نہیں تھا۔ محمد کا یہ بھی تو ایک معجزہ ہے، محمد سے پہلے محمد نہیں تھا۔ محمد کا یہ بھی تو ایک معجزہ ہے، محمد سے پہلے محمد نہیں تھا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما۔ دہر کا مطلب ہے زمانہ، دنیا، جہان جہاں ہم رہتے ہیں۔ تیرے اشکوں سے، تیرے آنسوں سے دین کا کھیت سیراب ہوا۔ اگر دین اسلام کو ایک کھیت مان لیا جائے تو اس کو سیراب کسی عام پانی نے نہیں کیا، بلکہ تیری اشکوں نے، تیری آنکھوں کے پانی نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آنسوں نے اس دین کے پانی کو سیراب کیا۔ اور تو رو رو کر کہتا رہا کہ امتی امتی، اے اللہ میری امت کا لحاظ رکھنا۔ فاقوں نے تیرے اور تیرے بھوکے پیاسے رہنے نے اس دنیا کو شادابیاں عطا کی۔ اس دنیا پر جو ہے وہ دسترخوان بچھے، اس زمین کا دسترخوان بچھایا گیا، وہ تیرے صدقے میں، تیرے فاقوں کے صدقے میں۔ وہ 7 نبوی سے 10 نبوی تک وہ 3 سال جو شیب ابی طالب میں بھوکے پیاسے رہ کر تو نے گزارے، یہ اس کیا جو ہے عظمت ہے، وہ تیرے بھوکے پیاسے رہنے کی جو ہے وجہ ہے کہ اس دنیا کو خیرات دے دی گئی، اس دنیا پر جو ہے لنگر بانٹے گئے، اور زمین کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے پھل اور سبزیاں پیدا کر دی گئیں تیرے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی آیا شیب ابی طالب میں جب آپ تھے 7 نبوی سے 10 نبوی کے درمیان، بھوک سے بہت پریشان تھا، اور اس نے آ کے بولا کچھ نہیں، آ کے اپنی چادر اتاری، اس کے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ نے بھی جواباً اسے جواب نہیں دیا بول کر، آپ نے اپنی چادر ہٹائی تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور وہ روتا ہوا واپس چلا گیا۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ انسان کو شائستہ بنایا، انسان کو شائستہ بنایا کا مطلب ہے مہذب بنایا، سمجھدار بنایا، خوددار غیرت مند بنایا۔ تہذیب و تمدن، رہنے سہنے کے سلیقے تیرے شرمندہ احسان کا مطلب ہے تیرے شکر گزار ہیں۔ رہنے سہنے کے سلیقے تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے انہیں سکھا دیا۔ وہ صحراؤں میں رہنے والے لوگ جو کچھ نہیں جانتے تھے، جو لا علم تھے، جو معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، اخلاقی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اخلاقیات کا یہ انداز تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ معاشی صورتحال یہ تھی کہ سود کا کاروبار عام تھا، غریب کی کوئی عزت نہیں تھی، امیر سے امیر ہوتا جا رہا تھا، اور غریب جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ لیکن وہاں آپ جب مبعوث ہوئے تو ان جیسوں کو آپ نے تہذیب و تمدن سکھایا، اٹھنا بیٹھنا سکھایا، کھانا پینا سکھایا، حلال و حرام سکھایا، حق اور باطل کو سمجھایا، تو وہ رہنے سہنے کے سلیقے تیرے شکر گزار ہوئے۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہ گار ہے وابستہ داماں۔ اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں کہ مجھ جیسا گناہ گار تیرے دامن سے وابستہ ہے۔ یہ تیری رحمت کا عالم ہے، یہ تیری مروت یعنی تیرے احساس کا ایک انداز ہے، اور تیری رحمت کا یہ ایک انداز ہے کہ مجھ جیسا گناہ گار بھی تیرے دامن سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس کا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ مہر القادری نے وفات پائی تو ان کے دروازے پر جن سے اپنے عشق کا اظہار زندگی بھر کرتے رہے، ان کے دروازے پر انہیں موت نصیب ہوئی۔ اس سے بڑی عظمت کوئی نہیں ہوتی۔ امتحانی نقطۂ نگاہ سے نظم کے اشعار کی تشریح آ سکتی ہے، اور اس نظم کا خلاصہ بھی آ سکتا ہے۔
اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا اور اس نعت کی تشریح ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں آپ کا سلیبس اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ خدا حافظ۔